جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے چھوڑ دیا، قوم نے انکار کر دیا اور وہ تنہا رب کی طرف ہجرت پر تھے، تو انہی لمحوں میں انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک وارث عطا فرما۔ اب یہ دعا صرف اس لیے نہیں تھی کہ اللہ اولاد عطا فرما، بلکہ یہ اس لیے بھی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما تاکہ وہ تیرے دین کو سنبھالے، تیرے دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہی احساس ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی ملتا ہے، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کو پکارا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو تیرے دین کو سنبھالے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کی دعوت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو طائف والوں کو جب دعوت دی تو ان میں کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آیا، آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کر رکھ دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ جو آنے والی نسل ہوگی ان کی، ان میں ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ تو آج سبحان اللہ آپ طائف میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر شخص مسلمان نظر آتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام صرف ایک والد نہ تھے بلکہ ابو الانبیاء بنے۔ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ نکلا، ان کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، حتیٰ کہ اس کا اختتام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب وہ اپنی قوم اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہوئے، یعنی کہ ہجرت کی، قوم کو چھوڑ دیا، والد کو چھوڑ دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوب اور ہم نے یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ یہی تو ہے دعا کا اثر جو تنہائی میں کی گئی مگر نسلوں کو ہدایت عطا کر گئی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے تو خالص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو 80 سال سے زیادہ ان کی عمر، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، تو آپ کی دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تو وہی ہے، لیکن جو آپ دعا مانگتے ہیں اس میں خالص نیت ہونی چاہیے، خشوع کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔